السلام علیکم دوستو، آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ مریم نواز، سچ بولا کرو، کیا احمدیوں کے خلاف قانونی اور عدالتی ظلم نظر نہیں آتا؟ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پروگرام میں 2 ویڈیو کلپ بھی شامل کریں گے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ خواتین و حضرات، یہ پاکستان ہے، وہی پاکستان جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا، اب آپ ایک آزاد ملک کے شہری ہیں۔ اب آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں، اور اب اس ریاست پاکستان میں آپ کا کسی مذہب، کسی مسلک، کسی عقیدے سے تعلق ریاست کے ساتھ آپ کے تعلق کو متاثر نہیں کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج 2026 میں کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا پاکستان آج بھی مذہبی آزادی، انصاف اور قانون کی حکمرانی کی وہی مثال ہے جس کا خواب بانی پاکستان نے دیکھا تھا؟ یا پھر مذہبی شدت پسندی، انتہا پسند گروہوں کے دباؤ اور نفرت کی سیاست نے بانی پاکستان کے اس خواب کو توڑ ڈالا ہے؟ چلیں آج 25 دسمبر 2025 کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ ایک طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ لاہور شہر میں کرسمس کی ایک تقریب کے موقع پر ببانگ دہل اعلان کر رہی ہیں کہ اگر کوئی اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا یا انہیں نقصان پہنچائے گا تو ریاست پوری قوت سے ان سے ٹکرائے گی۔ کہ ہمارے ملک میں اور خاص طور پہ کیونکہ میں صوبہ پنجاب کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، پنجاب کی دھرتی کو، پنجاب کی سرزمین کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میرے ملک میں، میرے صوبے میں، ہر شہر میں، پنجاب کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر چپے چپے میں اگر کوئی اسلام کے علاوہ بھی کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور تو اس کا بھی اتنا ہی حق پنجاب کے وسائل پہ، اس ملک پہ ہونا چاہیے جتنا کہ اکثریت کا ہے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ جو حکومت اقلیتوں کا تحفظ نہیں کر سکتی اسے گھر چلے جانا چاہیے۔ اب دوسری طرف دیکھیے کہ ان کی اپنی پنجاب کی حکومت کی عملداری میں لالیاں کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے شدت پسند مذہبی جنونیوں کے خوف سے ایک احمدی کو پاکستان کے آئین کی شق 295 کے تحت، جس میں توہین قرآن کا ذکر ہے، اس کے نام نہاد الزام میں عمر قید اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے پر کلاس 298 کے تحت 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس احمدی پر چند سال قبل الزام لگا تھا کہ اس نے قرآن کریم تقسیم کیا ہے اور یہ جرم بنا دیا گیا تھا۔ پھر وہ گرفتار ہوا، جیل بھی گیا۔ پھر 2024 میں سپریم کورٹ نے ہمت دکھائی اور اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالت نے کہا کہ یہ تو جرم ہی نہیں بنتا اور اس کا جیل جانا بھی قانون کے مطابق نہیں ہے اور نہ ہی یہ انصاف ہے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے آج کل دعا کریں۔ 2 دن ہوئے وہاں جو ایک مقدمہ چل رہا تھا مبارک ثانی صاحب کا، ان کو عدالت سیشن جج نے عمر قید کی سزا سنائی ہے کہ الزام یہ ہے قرآن کریم رکھا ہوا تھا، اسے پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ یہ اب عدالتوں کا حال ہے، ان سے کیا بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس فیصلہ پر تو غیروں نے بھی لکھا ہے کہ کیا منطقہ خیز فیصلہ ہے۔ گو بعض مولویوں نے عمومی طور پر بڑا اس کو سراہا جا رہا ہے، بڑے فیصلے کو، اور بڑی تعریف کی جا رہی ہے جج کی، لیکن انصاف پسند جو لکھنے والے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں، بعض لوگوں نے مذاقیہ انداز میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور رکھا ہوا ہے گھر میں اور بچوں کو پڑھاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ان نام نہاد علماء اور ان کے چیلوں کا حال ہے۔ اگر حکومت کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی ان مولویوں کے پیچھے چل کر اسی بات پر بعض جگہ عمل کر رہی ہے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جلد پکڑ کے سامان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ انشاءاللہ جلد ان پر آئے گی اور اس کے آثار نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں کمی یا عمل یا عبادت کے حق صحیح نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس میں تعطل نہ ہو جائے، اس کی فکر ہونی چاہیے، جیسا کہ آن علیہ وسلم بھی اس خوف سے بعض باتوں کو دیکھ کر دعا کیا کرتے تھے۔ بس دعاؤں کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح باقی دنیا کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ایک کو امن
عطا فرمائے اور ہر فتنہ و فساد سے بچا کے رکھے۔ چنانچہ عدالت نے اپنے تاریخی فیصلے میں یہ بھی کہا کہ احمدیوں کو کم از کم اپنی عبادت پرائیویٹ طور پر کرنے کا حق تو ہے، لیکن جیسے ہی چیف جسٹس کا یہ فیصلہ آیا، مذہبی شدت پسند گروہ سڑکوں پر آ گئے۔ انہوں نے ملک بھر میں سڑکوں پر احتجاج کرنے شروع کر دیے، دھمکیاں دینی شروع کر دیں، احمدیوں کی املاک پر بہت بڑے پیمانے پر حملے کرنے شروع کر دیے، اور پھر بہت زیادہ نفرت انگیز مہم بھی چلانی شروع کر دی، حتیٰ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت تک لگا دی۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پھر اس دباؤ کے آگے ریاست بھی جھک گئی اور عدالت بھی جھک گئی۔ جولائی 2024 میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بہت نرم کر دیا، اور پھر ایک ماہ بعد ہی اگست کے مہینے 2024 میں مزید پیچھے ہٹتے ہوئے فیصلے کے وہ سارے حصے بھی نکال دیے جن میں احمدیوں کے لیے آئینی حق کی بات کی گئی تھی۔ یعنی عدالت نے کھلم کھلا یہ پیغام دے دیا کہ پاکستانیوں، قانون ہم نہیں لکھتے، یہ قانون شدت پسند لکھتے ہیں۔ اور ناظرین، اب دیکھیے کہ پھر اسی پرانے کیس کو دوبارہ زندہ کر کے، جس کو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تسلیم کر چکے تھے کہ یہ نہ تو کیس بنتا ہے اور نہ ہی کوئی جرم بنتا ہے، لالیاں کی ٹرائل کورٹ کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبہ نے اسی احمدی کو پھر ٹرائل کر کے ایک شق میں عمر قید اور دوسری شق میں 3 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے۔ تو اب یہاں بھی مذہبی شدت پسندی اقلیتوں کے حقوق غصب کر گئی ہے، ریاست بھی اور انصاف بھی بے بس ہو گیا ہے۔ نہ جانے وزیر اعلیٰ پنجاب یہ جو بیان دیتی ہیں ببانگے دہل، ان بیانوں سے کون سی اقلیتوں کو نام نہاد دلاسے یا پھر جھانسے دینے کی مساعی کر رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب پاکستان بنا تھا تو بانی پاکستان نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اپنی عبادت گاہ قائم کرنے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، اور جب تک قائد اعظم زندہ رہے وہ اس پر عمل کرتے بھی رہے اور کرواتے بھی رہے۔ لیکن جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی تو بعد میں حالات بدلنا شروع ہو گئے، رفتہ رفتہ شدت پسند عناصر مضبوط ہوتے گئے، پاکستان کی احمدیہ مسلم کمیونٹی ہے وہی سب سے زیادہ نشانہ بنی۔ یہ وہ کمیونٹی ہے جو خود کو مسلمان کہتی ہے اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلاۃ والسلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود مانتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ریاست نے احمدیوں کے مذہبی وجود کو تسلیم کرنے کی بجائے قانونی طور پر ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہوا ہے۔ سال 1974 میں آئین پاکستان میں دوسری ترمیم کی گئی اور احمدیوں کو قانوناً ناٹ مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شدت پسندی نے ریاست میں قدم جما لیے۔ پھر 1984 میں ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے دور میں آرڈیننس 20 نافذ ہوا۔ یہ نیا قانون کہتا تھا کہ اگر کوئی احمدی اسلامی شعار استعمال کرے یا اپنے آپ کو مسلمان کہے یا اسلامی علامتیں بھی اختیار کرے تو اسے جیل بھیجا جائے گا اور جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ ناظرین، سوچئے، صرف عقیدے کی وجہ سے عبادت، کلمہ، مذہبی شناخت سب جرم بنا دیا گیا۔ بین الاقوامی قانونی ماہرین نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا، اور یہ قانون انتہائی جانبدارانہ ہے، متعصبانہ ہے اور صرف مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور مذہبی شدت پسند گروہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے اور ان کے مقابلے پر آئے دن ریاست کمزور ہوتی گئی اور عدالتیں انصاف دینے کی بجائے دباؤ کا شکار ہوتی چلی گئیں۔ بین الاقوامی تنظیمیں تک چیخ اٹھی ہیں۔ اب تو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھی ہے کہ پاکستان میں احمدی محفوظ نہیں ہیں، ان کی عبادت گاہیں چھینی جا رہی ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں اور عدالتیں انصاف نہیں دے رہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بولتی ہے کہ پاکستان میں احمدیوں پر حملے بند کرو، ان کے بنیادی انسانی حقوق بحال کرو۔ امریکہ نے پاکستان کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن قرار دے دیا ہوا ہے، یعنی وہ ملک جہاں مذہبی آزادی بری طرح پامال کی جا رہی ہے۔ آج سوال صرف احمدیہ مسلم کمیونٹی کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں قانون کی طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے یا آئین کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ریاست فیصلے عدالت سے کرواتی ہے یا مجتہل ہجوم سے؟ کیا پاکستان ایک ایسا ملک بن رہا ہے جہاں مذہب کے نام پر انصاف کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، یا پھر پاکستان وہی بنے گا جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، جہاں ہر شہری برابر ہو، محفوظ ہو اور آزاد ہو؟ پاکستان کے حکمرانوں، قانون سازوں، عدالتوں اور ہر پاکستانی کے لیے یہ لمحہ سوچنے کا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو دعووں کی بجائے حقیقی انصاف کرتی ہیں، جو اقلیتوں کا تحفظ کرتی ہیں اور جو اپنے عوام کو مذہبی آزادی دیتی ہیں۔ اور وہ ملک جو شدت پسندی کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ نہ صرف کمزور ہوتے ہیں
بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو بھی اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کون سا راستہ چننا ہے۔ تو آخر میں ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال صرف احمدیوں کا نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کا ہے، تو پھر اس آواز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پھیلائیں، اور اپنی بھی رائے دیں تاکہ سچ کی آواز دب نہ سکے۔ اللہ کرے پاکستان وہی پاکستان بنے جو انصاف، امن اور انسانیت کا وطن ہو۔ آمین۔ احمدی مبارک ثانی کے کیس کے حوالے سے سب احمدیوں کو دعا بھی کرنی چاہیے اور آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ ظلم کے خلاف چپ رہنے والے بھی ظالموں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے کامنٹ سیکشن میں حق کی آواز پر ضرور اپنے کامنٹ کے ذریعے آواز اٹھائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ بھی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔